الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفہ عالم کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے، اور اگر صبح 5 بار آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل وظیفہ عالم سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل وظیفہ عالم کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ساتھ ساتھ ملتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، جنت اس پر واجب کی گئی جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ آیت الکرسی کے بارے میں اور بھی کئی احادیث ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بہت ہی خواص اور برکات ہے، اور اسی طرح جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرماتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بزرگان دین نے بھی آیت الکرسی کو اپنے خواص، برکات اور اثرات کے اعتبار سے نہایت افضل اور اشرف قرار دیا ہے۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسم اعظم ہے، اور اسی طرح جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کی مفلسی دور ہوگی۔ جامع العقائد میں تحریر ہے کہ بغداد میں ایک درویش تھا، ایک رات 10 چور اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ درویش آیت الکرسی پڑھ کر کہیں گیا ہوا تھا تو وہ چور سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جب وہ آیا تو گھر میں ان لوگوں کے دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چور ہیں، چوری کرنے آئے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرما دے کہ ہماری بینائی واپس آ جائے، ہم اس کام سے توبہ کرتے ہیں۔ تو مسکرائے اور کہا کہ اللہ کے حکم سے اپنی آنکھیں کھولو۔ سب کی آنکھیں کھل گئی اور بینا ہو گئے، سب نے اسی وقت توبہ کی اور سچے مسلمان ہو گئے، اور یہ آیت الکرسی کی برکات کی وجہ سے سب ہوا۔ جو شخص دن رات 1000 مرتبہ آیت الکرسی 40 دن تک پڑھے گا تو اس آیت کی روحانی اثر اس کو دکھائی دے گی، اس کے تمام مقاصد اور دلی مرادیں پوری ہوگی۔ سامعین کرام، زندگی کا تجربہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جیسی کوئی مدد نہیں۔ مشکل سے مشکل صورتحال اچانک اپنا رخ بدلنے لگتی ہے، غیب سے اسباب پیدا ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسی جگہ سے مدد پہنچتی ہے جو آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہو۔ اس لیے ہر حال میں اللہ رب العزت سے مدد کا طلبگار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی کارساز ہے۔ آخر میں آپ سے وہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل وظیفہ عالم کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔